آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بعد موجود ہیں جو پاکستان کی معیشت میں ریل گردی کی حیثیت رکھتی ہے. پاکستان بنکر ایسوسی ایشن جو غیر ملکی جہاز کراچی برف پہ جو لنگر انداز ہوتے ہیں انہیں فیول کی سپلائی کرتی ہے. ان کے جنرل سیکرٹری ہیں آصف ملک صاحب. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ایسوسی ایشن کو کیا مسائل ہیں اور وہ کس طرح اپنا کام کرتے ہیں. السلام علیکم آصف صاحب. سر بنکر ایسوسی ایشن کی کیا مسائل ہیں اور کس طرح وہ آگے کام کر رہی ہے اور جو پرابلم آئے ہیں وہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بیسیکلی جو ہماری ایسوسی ایشن ہے بنکر کی, یہ ایک کافی ریسرچ کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر اس کی ہر ملک کے اندر ان کی اپنی ایک ایسوسی ایشن ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا اچھی انڈسٹریز میں ہمارے یہاں تو اتنی انڈسٹری بوم نہیں ہوئی, لیکن دنیا میں بہت بڑی انڈسٹری ہے. سنگاپور کی آپ دیکھ رہے بہت بڑی انڈسٹری ہے, فجارہ کی بہت بڑی انڈسٹری ہے, انڈیا کی بہت بڑی انڈسٹری ہے, ایران کی بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو ہماری انڈسٹری اس لیول پہ نہیں ہے. ہمیں اس میں بہت ساری پرابلم ہے, بیسک بہت سارے پرابلم ہیں. سب سے بڑا جو ہم نے یہاں پہ فیل کیا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بنکر کر رہے ہیں اس میں جو نیو کمرس کافی لوگ ایسے ہیں جو بیسکلی بنکر تھیم ہی کو نہیں سمجھتے کہ بنکر تھیم کیا ہے. دیکھیں, آپ کسی چیز کو انٹرنیشنل لیول پہ اگر بیچتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس ملک کے اندر لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے. کپڑے کو آپ لے لیں کہ کپڑا جی امریکہ کا الگ ڈیمانڈ ہے, جاپان کی الگ ڈیمانڈ ہے, انگلینڈ کی الگ ڈیمانڈ ہے, پاکستان اور ایشیا کی الگ ڈیمانڈ ہے. تو اسی طرح آپ جب کسی ٹریڈ میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو مسٹ نو وٹ از ایکچولی دا تھیم آف دیٹ انڈسٹری. اور ہمارے یہاں دنیا میں کورسز ہوتے ہیں, دنیا میں سیمینارز ہوتے ہیں, لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بنکر کس طرح ہوتا ہے, اس کا پروفیشنلزم کیا ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی چیپٹر نہیں ہے. دیر نتھنگ ایٹ آل, نو بڈی ایون انٹرسٹڈ ان اٹ. کسی بھی اس وقت پاکستان کے اندر سوائے چند سالوں پہلے جو ایک سیمینار ہوا تھا مارپول اسٹینڈرڈ کے اوپر جب وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, اس کے علاوہ کسی بھی کمپنی نے, کسی بھی ریفائنری نے, کسی بھی بنکر کرنے والے نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اس انڈسٹری کے لیے کچھ ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے یا اس کو مطلب لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس بیس پہ جب ہم نے یہ سوچا تو ہم نے کہا کہ وائی ڈونٹ وی میک اے پلیٹ فارم ٹو سی وٹ ایکچوئل دا پرابلمز آر. بیسک پرابلم بھی جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کی سب سے بیسک پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو انڈسٹری کی تھیم کا پتہ نہیں, انٹرنیشنل لیول کا پتہ نہیں, انٹرنیشنل امپلیمنٹیشنس کا پتہ نہیں. لوکل جو ہے ہم کام کرتے ہیں, ہمارے پورٹ پہ برتھ نہیں ہے, ہمیں پورٹ پہ کام کرنے کی پوری سہولتیں نہیں ہیں, ہمیں پورٹ یا کسی او ایم سیز کی طرف سے پراپر سپورٹ نہیں ہوتی. ہمارے لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنل تھنگ آئی ایس او جو ہے وہ نہیں سمجھتے کیا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن, مارپول کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی, سپلائر کیا ہوتا ہے, کیریئر کیا ہوتا ہے, سیمپلنگ کا سسٹم کیا ہونا چاہیے, یا آپ جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اس پروڈکٹ کی ڈینسٹی یا اس پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے اس کو آپ کیسے سمجھیں گے. پھر سب سے موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے, جب ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ انڈسٹری کو کیسے چلائیں گے. تو اس بیس پہ ہم نے یہ سوچا کہ یار ہم ایک ایسی ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھیں کہ جس میں ہم یہ ساری چیزیں کور کر سکیں. ہم اپنے ممبرانس کو, اپنے انڈسٹری کے لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں, گورنمنٹ سے ہم بات کر سکیں ہمیں کون کون سی پرابلمس ہیں, ہمیں کون کون سے مسائل ہیں, ہمیں کیا اس انڈسٹری کو بیٹر کرنے کے لیے کیا کام کرنا چاہیے. انٹرنیشنل لیول پہ ہم اپنے آپ کو ریکگنائز کر سکیں. ہم جو ہے دنیا کی جو بڑی بڑی انڈسٹریز آرگنائزیشنز ہیں ان سے ہم بات کر سکیں, کراس فنڈرس ہو, ہم ان سے کچھ مٹیریل لیں, کیونکہ ہم نے تو مٹیریل لینا ہی باہر سے, جو ٹیکنالوجی ہم باہر سے لیتے ہیں تو اس انڈسٹری کے لیے بھی ٹیکنالوجی ہم باہر سے لے کر آئیں. ہمارے پاس جتنی بارجیں ہیں آپ یقین کریں گے 40 سال پرانی بارجیں وہ بنکر کرتی ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بارجیں کیسی ہونی چاہیے, لوگوں کو نہیں پتا, انڈسٹری میں کسی نے بتایا, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کبھی کسی نے بتایا کہ انڈسٹری کے بیٹرمنٹ کے لیے کیا کریں. تب ہم نے اس طرف ہم بڑھے ہیں اور اس میں ہم نے بہت کام کرنا ہے, بہت کام کرنا ہے. I feel myself it is a completely a big job that you have to look after each and everybody. Your country, your industry, your people, talk to the government, talk all over the world and bring your industry on international level. یہ ایزی نہیں ہے لیکن ناممکن ہے. لیکن حکومت کتنی سپورٹ کر سکتی ہے اس میں؟ کوئی آپ کی اپروچ ہوئی کوئی ریٹرن میں یا انڈائریکٹلی آپ نے کسی سے رابطہ کیا؟ یہ مطلب میں پورٹ آف شپنگ کی جو منسٹری ہے. دیکھیے ہمیں تو ابھی آرگنائز ہوئے 2 مہینے ہوئے, ابھی بیسیکلی ہم اس طرف گئے نہیں ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, R&D
ڈپارٹمنٹ ہم بنا رہے ہیں, کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کام کریں گے. ہم ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کسٹم سے, او ایم سی سے, ریفائنریز سے, کہ کتنا ہمارا یہاں سے مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے, کیا ہماری ڈیفیکلٹیز ہیں. وہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اس کی ہم ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنا لیں گے جس میں ہم پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر کو کمپیئر کریں گے. اس کے بعد پھر ہم ان مسائل کو لے کے ڈیفینیٹلی وی گو ٹو دا اتھارٹیز, ٹو دا پیٹرولیم منسٹریز اور ادر اتھارٹیز, اس پہ ہم جائیں گے. ہم ان پروسیس ہیں. You can say that Pakistan bunker industry is 50 years old and Pakistan Bunker Association is a newborn baby for 2 months. تو اس میں ابھی ہمیں بہت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس میں کریں گے. اور ہم نے بھی پچھلی ہماری میٹنگ میں ہمارے جو ممبرس ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے, وہ سب بیٹھے تھے, تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اپنے طور پہ جو ہمارے ملک کے ایکسپرٹس ہیں بنکرز کے, معیشت کے, آدمی سطح پہ اس کام کو ان کو ہم اپنے طور پہ ہائر کریں گے. ہائر کر کے ہم ان سے یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کرائیں گے اور رپورٹس بنائیں گے جس پہ فردر ہم اپنی کو پالیسی بنا سکیں. بنکر کی سپلائی کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے کہا کہ بارج 40 سال پرانے ہو گئے, تو کافی اس میں ویسٹیج بھی ہوتی ہوگی. ظاہر آئل کی پرائز کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی, تو اس طرف بھی کچھ بہتری کے لیے آپ کیا دیکھیں. ایکچولی بنکر میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ کچھ بارجیں ایسی ہیں کہ 40 سال پرانی بھی, لیکن اس کے ساتھ جو ابھی کمپنی کام کری انہوں نے اپنی اچھی بارجز اچھی ٹیکنالوجی کے ساتھ بنائی ہیں. اور ابھی ایک انڈسٹری کے ایک ممبر نے جاپان سے 380 کے لیے اپنا ایک جہاز لے کر آئے ہیں, فرسٹ ٹائم ان پاکستان, کہ 380 کا فرنس کبھی پاکستان میں مطلب نہیں بک سکا کہ اس کی ٹیکنالوجی نہیں تھی. مطلب پیپل آر امپروونگ دس, اٹس نو ڈاؤٹ ان اٹ, بٹ دے اسٹارٹ بیسیکلی اسی 30 سال پرانی بارجوں سے. لیکن اب آتے ہوئے لوگوں کے پاس اچھی بارجز آ گئی, بنا رہے ہیں یہاں پہ, فردر مور کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے, اور بارجیں بھی بن رہی ہیں, اور اس میں کچھ اور کمپنیوں کا بھی ارادہ ہے کہ وہ باہر سے بھی ماڈرن ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں. تو انڈسٹری پچھلے 4-5 سال سے آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اوپر آ رہی ہے اس سطح پہ کہ یہ ریکگنائز ہونی شروع ہوگی. ٹو اسٹارٹ از بین ریکگنائز بائی دا انٹرنیشنل بنکر پیپل کے پاکستان میں بھی بنکرنگ ہوتی ہے, دے پیپل آر ڈوئنگ بنکر پورٹ ہے. تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ میرا خیال ہے اور بہتر ہو جائے گی. ہم لڑکی سے دوری ہنسی ملے نا.